شناختن طالبان زنده و گور کردن زنان بالکل تو همیته بالکل تو همیته بخشیدن طالبان دشمنی است با انسان بخشیدن طالبان دشمنی است با انسان طالبان خیانت میکند جهان حمایت میکند مذہب جبھی صحیح ہوگا جب عورتیں سب گھر بیٹھ جائیں گی. اب میں حیران ہوں کہ بھئی اس طرح کی سوچ آج کل کے زمانے میں اور اس طرح انہوں نے جو کھلا ویڈیوز بنائے ہیں جو سارے ملک میں سنا رہے ہیں یہ نہ صرف ہمارے آئین کے خلاف ہے بلکہ انسانیت کے خلاف ہے. اور ان کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ اس طرح کی باتیں کریں. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ زیادہ ہی رجعت پسندی کی طرف جا رہا ہے. مطلب جو ہم دیکھ رہے ہیں اور بہت سے واقعات ہو رہے ہیں جو یہ مابس جمع ہو کے جناب لوگوں کو یوں ہی مار ڈالتے ہیں کہ انہوں نے توہین رسالت کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری حکومت جو ہے نا افسوس ہے کہ ہم حکومتیں بلکہ یہی حکومت نہیں حکومتیں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی. جس طرح انہیں مضبوطی سے اور یقین سے اٹھانی چاہیے وہ نہیں اٹھاتی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ان لوگوں کی آواز جو ہے یہ بات کا لگتا ہے کہ یہ زیادہ آگے آ رہی ہے اور جو مطلب انسانیت کے میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں ان کی آواز جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کی چیزوں کی مذمت کریں اور کہیں کہ بالکل غلط ہے ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم اپنے لڑکیوں کو بالکل تعلیم کا حق دینا چاہتے ہیں. اب بجائے اس کے کہ ہم دوسرے اپنے پڑوسی ممالک افغانستان پہ اثر انداز ہو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو افغانستان میں ہو رہا ہے وہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ وہی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں اور ہم تمام جو ہم خیال لوگ ہیں خاص طور پہ حکومت میں جو لوگ ہیں ان سے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنی آواز جو ہے وہ اٹھائیں اور اس کے خلاف مضبوطی سے خلاف آواز اٹھائیں اور اس چیز کو ختم کریں. شکریہ. یہ باتیں جو آج جس مقصد کے لیے جس آپ سب دوست اکٹھے ہوئے ہیں وہ تو ہو گئی ہیں. میں صرف ایک یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں ہم سب کو خاص طور پر جو یہاں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہماری افغان بہنیں بھی یہاں موجود ہیں آڈینس میں لیکن جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں انہیں اب فیصلہ کرنا ہوگا. دیکھیے ایک آپ کو یاد دہانی یہ کراؤں کہ یہ رحمان بابا مست توکلی بلے شاہ وارث شاہ اور شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی سرزمین ہے اور ہیر سے لے کے شاہ سائیں کی 7 سرمیوں تک 7 ہیروئنز جو ان کی ہیں جتنے کردار ہیں جو مین پروٹیگنسٹ ہیں جو ہیرو ہیں ہمارے وہ سب خواتین ہیں. یہ ہماری تاریخ ہے. اب آپ کو فیصلہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ بلے شاہ وارث شاہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمان بابا اور مست توکلی کی دھرتی ہے یا یہ طارق جمیل اور مولوی حسن اقبال کی دھرتی ہے. یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اور یہ تمام جو مظاہر ہیں یہ جس قسم کی گالیاں ہیں ان میں یعنی میری 2 بیٹیاں ایک یونیورسٹی سے ابھی پڑھا ہے اس نے اور ایک چھوٹی اسکول میں ہے وہ یہاں موجود بھی ہے تو مجھے اس نے گالیاں دی ہیں. میرے نزدیک تو وہ الفاظ گالیاں نہیں ہیں ویسے کیونکہ میں تو اس روایت سے جڑا ہوا آدمی ہوں لیکن وہ گالیاں جو سمجھا جاتا ہے معاشرے میں گا کے لہرا کے مٹک کے آپ بچیوں کے باپوں کو آپ نے گالیاں دی ہیں. یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. عورتوں کی آبجیکٹیفیکیشن ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. عورتوں کو کمتر سمجھنا یا کسی بھی طبقے کا اور میں تو پاکستان کثیر المذاہب ملک بھی ہے ہمارے یہاں سے اسٹیٹ سے ظاہر ہے کہ جو اکثریت کا مذہب ہے اس کے حوالے دیے گئے لیکن کثیر المذاہب ملک ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بلا تفریق رنگ نسل مذہب جنس طبقہ اب جد و جہد میں یقین رکھتا ہے اور یہ اس بات کا فیصلہ آپ لوگوں پر ہے کہ آپ آواز اٹھاتے ہیں اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں شانے کے ساتھ شانہ ملاتے ہیں اور یہ تمام تنظیمیں چاہے وہ محنت کشوں کی تنظیمیں اور تحریکیں ہوں خواتین کی ہوں خواجہ سراؤں کی ہوں جتنی بھی مختلف ہمارے صحافی برادری ہے ہماری یا وکلاء ہیں یا جو بھی ترقی پسند لوگ ہیں یا جو انسان دوست لوگ ہیں
ان کو سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. علیحدہ سے کوئی حقوق کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی. میرا خیال ہے یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں پاکستان کو نئے سرے سے ایک جدید جمہوری ریاست بنانے کی کوشش کا اعادہ کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ. پھر نسرین اظہر صاحبہ اور منیزیں بات کریں گی مزید. HRCP جو اظہار رائے کی آزادی کا حق ہے اس میں یقین رکھتا ہے. ہم پابندی لگانے سے زیادہ جواب دینے میں یقین رکھتے ہیں, اسی اور دلیل کے ساتھ جواب دینے میں یقین رکھتے ہیں. لیکن جہاں تک جو حوالہ دیا ہماری کو چیئر پرسن نے آئین کی بالادستی قائم رکھنے کا, یہ آئین کے خلاف یا آرٹیکل 25 اور پھر اس کا جو ضمنی آرٹیکل 25A ہے اس کی اگر کوئی کھلے عام مخالفت کر رہا ہے تو یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ ہیٹ کرائم جسے ہم کہتے ہیں, نفرت آمیز گفتگو کسی بھی طبقے کے خلاف, یہاں تو پورے پاکستان کی ہر بچی اور ہر بچی کے باپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. لیکن یہ محض ایک ویڈیو نہیں ہے بٹ صاحب, یہ بہت ساری ویڈیوز ہیں اور مختلف لوگوں کی ہیں. اسی لیے ہم نے اس میں بھی ایک نام لکھنا ضروری نہیں سمجھا, کیونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ سب بہت آسانی سے ان معلومات تک, ان ویڈیوز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. افسوس کا ایک پہلو اور یہ بھی ہے کہ ریاست کے مقابلے میں سماج کہیں زیادہ شدت پسند ہوتا جا رہا ہے, یا سماج کے کچھ حصے, لیکن اس کی ذمہ داری بھی ریاست کی ہے. پاکستان کو ریڈیکلائز کرنے میں پاکستان کی مختلف حکومتوں نے, ریاستی اداروں نے بڑی محنت کی ہے, اور اس کے یہ نتائج جو ہیں وہ آج نکلے ہیں اور ہم بھگت رہے ہیں. بلیم بازی کی بجائے جو بھی لوگ ادھر ڈیوٹی پہ بیٹھے ہیں, FIA میں ہیں, ان کے ساتھ ابھی سے بیٹھ کے ایک میکنزم طے کرنا چاہیے کہ بھائی اگر بھی ایسا ہوتا ہے جائز کہ یہ ایک ویڈیو آئے, ہم ایک ہفتہ ویٹ کریں, رد عمل دیں اور پھر ہم کہیں کہ FIA بالکل ٹھیک, کیونکہ جو بھی چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کو ٹیکل کرنے کا ایک میکنزم آپ کو بنانا پڑتا ہے. بٹ صاحب شروع ہو گئی ہے قانونی چارہ جوئی, ہو گئی ہے شروع, کمپلینٹ شروع ہو گئی ہے. لانگ ٹرم پلان کرنا چاہیے. یہ کوئی لاسٹ ویڈیو نہیں ہوگی, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کمپین ہے تو یہ کسی جگہ سے آئے گی تو کسی جگہ سے آئے گی, تو اس کو روکنے کے لیے بھی اسی طرح کی کمپین کی ضرورت ہے جس شدت کے ساتھ یہ کرتے. جی نظر آ جاتے ہیں پیکا کے تحت, مگر جن کے لیے پیکا بنا تھا یعنی کہ خواتین کی پروٹیکشن کے لیے, وہ آپ کو نظر نہیں آتا. ملینز میں ویوز چلے جاتے ہیں, مگر آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ خواتین کو اسکول نہ بھیجو, نہیں تو آپ جو ہے ایک جو لفظ استعمال کیا ہم یہاں پہ کر بھی نہیں سکتے. تو جہاں تک میرے بھائی کا سوال تھا, تو دیکھیے آلریڈی قانونی چارہ جوئی شروع ہو گئی ہے ایک شخص کے خلاف, اور اس کے اندر ہم نے کمیٹی بنا دی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کیا کریں گے. مگر جس طرح کہ حارث ولید صاحب نے کہا, ہم یقین کرتے ہیں آزادی اظہار رائے میں, اور ہم یقین کرتے ہیں کہ ہمیں جواب دینا چاہیے. تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم اس دائرے کار کے اندر اپنے ایتھکس کے اندر رہ کے ہم کیا کر سکتے ہیں. مگر قانونی چارہ جوئی اگر آپ دیکھیں تو وہ شروع ہو چکی ہے, مگر ہم یہ توقع ضرور رکھتے ہیں ریاستی اداروں سے جو بار بار ہمیں حوالہ دیتے ہیں ہیٹ سپیچ کے, جو بار بار ہمیں حوالہ دیتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کی لکیر ہونی چاہیے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ لکیر ہونی چاہیے, اور لکیر آپ کو یہاں پہ کھینچنی چاہیے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اسکول ہی بچ جائے, آپ کو یہاں پہ لکیر کھینچنی چاہیے. دوسری ایک چیز میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں تک کلچر کا سوال ہے, تو بار بار کلچر کا حوالہ دیا جاتا ہے, خواتین ہی گارڈینز ہوتی ہیں کلچر کی, یہ بار بار ہمیں کہا جاتا ہے. تو غیرت کے نام پر قتل کوئی کلچر نہیں ہے, لوٹی کلچر ہے, رقص کلچر ہے, اور ہم اس کلچر کے ساتھ ہیں. ہم یہاں پہ بہت فخر سے لوٹی کریں گے, ہم یہاں پہ بہت فخر سے یہاں پہ رقص کریں گے. یہ ہمارا کلچر ہے اور ہم اس کو ساتھ لے کے چلیں گے, کیونکہ یہ ہمارا نہ کہ صرف ہمارا کلچر ہے, ہندوستان کا کلچر ہے, افغانستان کا کلچر ہے. یہاں پہ میں پھر کہوں گی کہ دوحہ 3 جو ہے وہ کل پرسوں شروع ہو جائے گا, اور ہم مذمت کرتے ہیں ایسے ایک اقدام کو جہاں پہ خواتین کی آواز شامل نہ ہو, جہاں پہ ایک ایسی ان الیکٹڈ طالبان گورنمنٹ سے بات کی جائے جو جنڈر اپارتھائڈ میں یقین کرتی ہیں, اور ان سے بات کی جائے
जब हम ये समझते हैं कि उनसे बात सिर्फ तब करनी चाहिए थी जब ख़वातीन के मसले का हल वो निकालते, जब जेंडर अपार्थाइड वो वहाँ पे रोकते, जब लड़कियों को स्कूल जाने की इजाज़त देते और उनको वहाँ पे काम करने की आज़ादियाँ होती, तो तब तक हम समझते थे कि वहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को उनसे बात नहीं करनी चाहिए। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि कोई भी जो जुल्म होता है वो लोकलाइज नहीं होता, वो बाउंड्रीज को, बॉर्डर को रिकग्नाइज नहीं करता, और जुल्म करने वाला भी बॉर्डर्स और बाउंड्रीज को रिकग्नाइज नहीं करता। ये हमारे से बेहतर और कौन जानता होगा। हमने यहाँ पे धमाके जो हैं वो सहे हैं, हमारी ख़वातीन ने यहाँ पे जो मुजालिम देखे हैं, तो हम ये समझते हैं कि जो अफगानिस्तान में होता है उसका बराह रास्त असर किस तरह से हमारे ऊपर होता है। हमने स्वात में देखा, हमने बुनेर में देखा, हमने बलूचिस्तान में देखा। तो हम इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी ये अपील करते हैं कि जब वो तालिबान से बातचीत करे, और हमने इस हवाले से एक ख़त भी लिखा है UN सेक्रेटरी जनरल को, तो तब ख़वातीन के हकूक़ उसके सेंटर पॉइंट होने चाहिए। तो और रिजत पसंदी इतनी बढ़ गई है, हम बहुत सारे नौजवान खो चुके हैं, इस इत्तेहा पसंदी की जो है वो नज़र हो चुके हैं। और ख़ास तौर पे अभी जो ये कंपेन चल रही है हमारी बच्चियों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे लड़कियों की तालीम के ख़िलाफ़, क्या सिर्फ हमेशा हम लोग मजम्मत करके उसको बात को ख़त्म कर दिया करेंगे, और रियासत से हम क्या मुतालबा करें कि रियासत अपना रोल कब प्ले करना शुरू करे? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे जो है ना वो नौजवानों को मजहबी जनूनियत के नाम के ऊपर जो है वो जला भी दिया गया, मार दिया गया। ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है ना वो ट्विटर पे जो हमारी ख़वातीन जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग हुई। इसी तरह अभी ये एक बड़ी कंपेन लॉन्च हुई है ख़वातीन की जो है तालीम के ख़िलाफ़। तो अगर हम सिर्फ मजम्मत तक ही रहेंगे तो ये तो इंतहा पसंद तबके शायद ज़्यादा हावी हो जाएंगे सोसाइटी में। तो आप क्या समझते हैं कि रियासत क्या अपना किरदार अदा करने में नाकाम हो चुकी है? और इस वक्त किस तरह के इक़दाम की ज़रूरत है ताकि इन चीज़ों को रोका जा सके? हुकूमत ने कमीशन भी बना रखे हैं, इतने दिन से ये चीज़ जो है सर्कुलेट करी थी, उसमें NCSW भी है, ह्यूमन राइट्स का कमीशन भी है, HRCP तो हमेशा इन इशूज़ पे आवाज़ उठाता है, खड़ा होता है। HRCP हमें यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा तनख्वाहें हैं और वो टैक्स पेयर्स पे कर रहे होते हैं। अगर उन्होंने इन इशूज़ पर भी नहीं बोलना तो फिर उन्होंने कब बोलना है? क्या गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्या वज़ीर आला को पंजाब में नोटिस नहीं लेना चाहिए था? वो कहती है कि ज़ीरो टॉलरेंस है, तशद्दुद होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारी गवर्नमेंट की बात करें अफगानिस्तान की, हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है? इस हवाले से चाहूँगी प्लीज आप मेरा ख्याल है कि फौजिया आपका जवाब ये है कि आज मेरा ख्याल है एक इदारे ने ज़रूर इसके ऊपर नोटिस दिया है, मगर आपने जो एक पॉइंट रेज किया है ये हम इसके ऊपर बात करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे जितने भी साथी हैं कि हम इनको ख़त लिखें, और आपने बिल्कुल दुरुस्त जो है वो निशानदेही की है, हम एक ख़त लिखें इनको और ये इनको कहें कि इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन इनको इस तरह का लेना चाहिए जितने भी तमाम अदारे हैं।